بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ وتعالی فی القرآن المجید اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم شہر رمضان الذي انزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان وقال تعالى بسم الله الرحمن الرحيم إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من 1000 شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر صدق اللہ مولانا العظیم۔ ناظرین گرامی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہمارا ایمان ہے ساری کائنات کا خالق و مالک اور سب کا پالن ہار اللہ سبحانہ و تعالی ہے۔ اسی نے دن رات اور ماہ و سال کو وجود بخشا۔ گردش لیل و نہار بھی اسی کی حکمت کے عین مطابق ہے۔ زمان و مکان کے اعتبارات اور قیودات بھی اسی کی پیدا کردہ ہیں۔ اس لحاظ سے کسی کو کسی پر فضیلت و برتری عطا کرنا بظاہر فہم انسانی سے بالاتر ہے، لیکن اسی خالق زمان و مکان نے بعض کو بعض پر تفوق عطا فرمایا ہے۔ جیسے نماز فرض ہے اور یہ فریضہ بلا تخصیص ہر خطۂ زمین پر بسنے والے مسلمانوں پر فرض ہے، لیکن اس فریضے کی ادائیگی کبھی مکان کی تبدیلی سے ثواب کی کمی یا زیادتی کا باعث ہوتی ہے۔ مثلاً تنہا نماز ادا کی جائے تو اس کی فضیلت جماعت والی نماز سے کم ہوگی، اور جماعت کے ساتھ مسجد میں ادا کی جانے والی نماز کا ثواب جدا گانا نوعیت کا ہوگا۔ یعنی جماعت والی نماز تنہا پڑھی جانے والی نماز کے مقابل 27 درجہ افضل ہوگی۔ یہی نماز مسجد نبوی میں ادا کی جائے تو ایک روایت کے مطابق 10,000 نمازوں کا ثواب ملے گا، ایک اور روایت کے مطابق 50,000 نمازوں کا ثواب حاصل ہوگا۔ یہی نماز مسجد اقصی میں ادا کی جائے یا مسجد حرام میں ادا کی جائے تو اس پر 1,00,000 نمازوں کا اجر و ثواب ہے۔ کچھ اسی طرح بعض دن و رات اور بعض ماہ و سال کے بڑے فضائل ہیں۔ کوئی فریضہ عام دنوں میں ادا کیا جائے تو اس کا حکم اور ہوگا، اور اسی فریضے کو متبرک ایام میں ادا کیا جائے تو اس کے ثواب کی نوعیت جدا ہوگی۔ حدیث پاک میں اللہ کے نبی سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد پاک ہے، من تقرب فیہ بخصلۃ من الخیر کان کمن ادی فریضۃ فیما سواہ ومن ادی فریضۃ فیہ کان کمن ادی 70 فریضۃ فیما سواہ۔ جو فریضہ عام دنوں میں ادا کیا جاتا ہے اس کا ثواب ایک فرض کے برابر ہے، اور یہی فریضہ رمضان المبارک کی مبارک ساعت میں ادا کیا جائے تو اس کا ثواب عام دنوں کے بالمقابل 70 فرض ادا کرنے کے برابر ہوگا۔ اسی طرح کوئی نفل عبادت عام دنوں میں ادا کی جائے تو ایک نفل کا ثواب ایک ہی نفل کے برابر ملے گا، اور اسی نفل عبادت کو ماہ رمضان کے بابرکت ایام میں ادا کیا جائے تو اس کا ثواب ایک فرض کے برابر دیا جائے گا۔ جامع الاحادیث میں یہ حدیث پاک بیان کی گئی ہے۔ پھر رمضان المبارک میں بھی ایک ایسی رات پنہا رکھی گئی ہے جس کے پانے والوں کے لیے بڑی بشارت ہے، خوشخبری ہے، جس میں عبادت 1000 مہینوں کی عبادت سے کہیں بڑھ کر ہے۔ یہ ایک رات
یعنی شب قدر 1000 راتوں اور 1000 دنوں سے ہی نہیں بلکہ 1000 مہینوں سے بھی زیادہ افضل و بہتر ہے۔ 1000 ماہ میں تقریباً 30,000 راتیں اور 30,000 دن ہوتے ہیں۔ گویا اس ایک رات میں درجات قرب میں وہ مقام و مرتبہ حاصل ہو سکتا ہے جو 30,000 راتوں میں بھی حاصل نہیں ہو سکتا، بشرط اخلاص۔ اس میں جو فضیلت حاصل ہو سکتی ہے ظاہر ہے وہ اخلاص ہی پر موقوف ہے۔ شب قدر ایک ایسی عظیم نعمت ہے جو 1000 راتوں سے زیادہ افضل اور بے پناہ رحمتوں و برکتوں سے معمور ہے۔ ویسے رمضان المبارک اور اس کی ہر روز و شب طالب صادق کے لیے کسی نعمت عظمیٰ سے کم نہیں۔ حق سبحانہ و تعالیٰ سے بخشش و رحمت کے طلبگاروں کے لیے، اس کی شان کریمی و رحیمی سے مغفرت کے امیدواروں کے لیے، اس کی بارگاہ عالی وقار سے بخشش کے موتی چننے والوں اور رمضان المبارک کی قیمتی لمحات سے بہرہ مند ہونے والوں کے لیے ماہ رمضان کے مبارک لمحات میں بہت کچھ دارین کی صلاح و فلاح کا سامان رکھ دیا گیا ہے۔ پھر اس کی ہر رات میں یہ ندائے عام ہوتی ہے کہ ہے کوئی مانگنے والا کہ میں اس کو عطا کروں، ہے کوئی سچے دل سے توبہ کرنے والا کہ میں اس کی توبہ قبول کروں، ہے کوئی مغفرت و بخشش کا طلبگار کہ میں اس کے گناہوں کو بخش دوں۔ ناظرین گرامی، دینے والے نے تو اپنی بخشش و رحمت اور اپنے بے پایاں کرم کے دروازے کھول رکھے ہیں، لیکن لینے والے بھی تو مائل ہوں اور کچھ لینے کا سلیقہ بھی انہوں نے سیکھ لیا ہو، ورنہ ایسے شب و روز اور ماہ و سال گزرتے رہیں گے اور زندگی میں آتے جاتے رہیں گے اور ہماری عمر عزیز کے قیمتی لمحات بھی ختم ہوتے رہیں گے، اور اگر ہم ان مبارک ساعتوں سے کچھ حاصل نہ کر سکیں اور اپنے دامن کو خیر کے کاموں سے بھرنے کی کوشش نہ کریں تو ظاہر ہے اس میں ہمارا ہی قصور ہے، ورنہ وہ ذات اقدس جو ہمارا خالق و مالک ہے وہ آج بھی اپنی رحمتوں کے ساتھ بندوں پر مہربان ہے اور مائل بکرم ہے، لیکن اس کو اپنے مانگنے والوں ہی سے گلہ ہے۔ جیسے علامہ اقبال نے کہا ہے، ہم تو مائل بکرم ہیں کوئی سائل ہی نہیں۔ ناظرین گرامی، رمضان المبارک کی مقدس اور محترم راتوں میں ایک رات ایسی ہے جس کے بارے میں رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ وہ ایسا مہینہ ہے جس میں ایک ایسی شب اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے پوشیدہ رکھی ہے جو 1000 مہینوں سے زیادہ افضل ہے۔ ارشاد ہے، هو شہر فیہ لیلۃ خیر من 1000 شہر۔ ناظرین گرامی، یہ تو فضیلت حدیث پاک میں آئی ہے، خود خالق کائنات نے شب قدر کی عظمت و فضیلت میں ایک مستقل سورہ نازل فرمایا ہے جس کا نام سورۃ القدر ہے۔ ارشاد ہے، بے شک ہم نے قرآن حکیم کو سورۃ القدر میں نازل فرمایا ہے، بے شک ہم نے قرآن حکیم کو شب قدر میں نازل کیا ہے، اور تمہیں کیا معلوم کہ لیلۃ القدر کا مرتبہ کیا ہے؟ شب قدر تو 1000 مہینوں سے زیادہ بہتر ہے، اور اس مبارک رات میں فرشتے اور روح القدس یعنی حضرت جبرائیل امین علیہ السلام اپنے رب کے حکم سے زمین پر اترتے ہیں، اور یہ رات طلوع فجر تک سلامتی ہی سلامتی کا مظہر ہے۔ ناظرین گرامی، اس کی سب سے بڑی فضیلت تو یہ ہے کہ قرآن کریم جو ساری انسانیت کے لیے ہدایت اپنے اندر رکھتا ہے، جو انسانیت کے لیے ایک عظیم ضابطۂ حیات ہے، نسخہ شفا ہے اور ایمان والوں کے لیے خاص طور پر باعث رحمت ہے، اسی رات میں نازل ہوا ہے۔ ایک فضیلت یہ ہے کہ اس ایک رات کی قدر کرنے والوں کو 1000 ماہ سے زیادہ عبادت کا ثواب دیا جاتا ہے، لیکن ایک اور فضیلت بھی اس کو حاصل ہے، وہ یہ کہ اس میں ملائکہ رحمت نازل ہوتے ہیں۔ ملائکہ رحمت کا اس شب میں نزول ہوتا ہے اور شام سے صبح تک سلامتی
اور تجلیات الہیہ کا نزول جاری و ساری رہتا ہے۔ اس رات کی عبادت میں جو کیف و سرور اور حلاوت رکھی گئی ہے، ظاہر ہے وہ ایمان والے ہی اس سے ہزندوز ہو سکتے ہیں، اور اس مبارک رات کو جو فضیلت حاصل ہے وہ کسی اور رات کو حاصل نہیں ہے۔ جو اس رات میں جاگتے اور عبادت کرتے ہیں ان کے پاس فرشتے آتے ہیں، مصافحہ معانقہ کرتے ہیں۔ جب یہ بندگان خدا کی جناب میں دست سوال دراز کرتے اور دعائیں مانگتے ہیں تو اس وقت یہ فرشتے آمین کہتے ہیں۔ اس رات میں کی جانے والی دعائیں قبولیت کا شرف پا لیتی ہیں۔ کیوں نہ ہو یہ رات خود برکتوں والی اور دعاؤں کی قبولیت کی رات ہے، اور پھر اللہ سبحانہ کے حکم سے فرشتے بھی آمین کہتے ہیں۔ ظاہر ہے جس دعا پر فرشتے آمین کہیں اس کی قبولیت میں کیا شک ہو سکتا ہے۔ یہ بھی روایت میں ہے کہ جس رات شب قدر ہوتی ہے تو اس رات اللہ سبحانہ و تعالی حضرت جبریل امین علیہ السلام کو زمین پر اترنے کا حکم فرماتے ہیں، اور فرشتوں کے ایک نورانی قافلے کے ساتھ زمین پر اترتے ہیں۔ ان کے ساتھ ایک سبز جھنڈا ہوتا ہے جس کو کعبۃ اللہ پر نصب کیا جاتا ہے۔ حضرت جبریل امین علیہ السلام کے 100 پنکھ ہوتے ہیں، جن میں 2 پنکھ ایسے ہیں جو صرف اسی ایک رات میں کھولتے ہیں، جن کا پھیلاؤ مشرق و مغرب کا احاطہ کر لیتا ہے۔ پھر جبرائیل امین علیہ السلام فرشتوں سے فرماتے ہیں جو مسلمان رات نماز پڑھ رہے ہوں، کھڑے بیٹھے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ذکر کر رہے ہوں، ان کو سلام کرو اور ان سے مصافحہ کرو اور ان کی دعاؤں پر آمین کہو۔ تمام شب ایسی ہی نورانی اور روحانی فضا ہوتی ہے۔ جب صبح ہو جاتی ہے تو حضرت جبرائیل امین علیہ السلام کے کہنے پر اللہ سبحانہ کے فرشتے واپس ہو جاتے ہیں۔ فرشتے حضرت جبرائیل امین سے دریافت کرتے ہیں کہ اللہ سبحانہ نے امت مرحومہ کے ساتھ کیا معاملہ فرمایا، کیا ان کی حاجتیں اور ضرورتیں پوری کر دی گئیں۔ وہ کہتے ہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان پر خاص توجہ فرمائی ہے، وہ سب کی اور سب کی بخشش و مغفرت فرما دی ہے، سوائے ان کے جو شراب کے عادی ہوں، والدین کے نافرمان ہوں، قطع رحمی کرتے ہوں یعنی رشتہ داروں سے تعلق منقطع رکھتے ہوں، اور جو آئینہ قلب کو بغض و کینہ، دشمنی و عداوت سے داغدار رکھتے ہوں، ان کی مغفرت نہیں ہوتی ہے۔ ناظرین گرامی، شب قدر سلامتی سے متصف ہے، کیونکہ اس مبارک شب میں خدا کا سلام بندگان خدا تک فرشتے پہنچاتے ہیں، اور سلامتی کا مطلب یہ ہے کہ اس رات کی قدر کرنے والوں پر دوزخ حرام کر دی جاتی ہے، اور وہ عذاب دوزخ سے مامون و محفوظ ہوں گے انشاءاللہ العزیز۔ احادیث مبارکہ میں بکثرت اس برکت والی شب سے متعلق فضائل موجود ہیں۔ ایک روایت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد پاک ہے، جس نے اس شب میں ایمان و احتساب کے ساتھ قیام کیا، یعنی کھڑے ہو کر نماز ادا کیا، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کے پچھلے اور اگلے گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ بھی ارشاد پاک ہے کہ رمضان کے مبارک ماہ کی آمد ہے، اور اس میں ایک ایسی شب رکھی گئی ہے جو 1000 ماہ سے زیادہ ہے، افضل ہے، اور جو اس شب مبارک کی برکتوں سے محروم رہا گویا وہ سعادتوں سے، خیر اور بھلائیوں سے محروم رہ گیا، اس کی محرومی کا کوئی ٹھکانہ نہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ اس شب سے وہی محروم رہ سکتا ہے، اس شب کی رحمتوں سے وہی محروم رہ سکتا ہے جس کا مقدر محرومی ہو۔ ام المومنین حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اگر میں شب قدر کو پالوں تو اللہ تعالیٰ سے کیا مانگوں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے عائشہ یہ دعا مانگو، اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی، اللہم انک عفو
کریم تحب العفو فاعف عنی، اے اللہ آپ بے شک معاف فرمانے والے اور کرم فرمانے والے ہیں، آپ عفو و بخشش کو پسند فرماتے ہیں، لہٰذا میرے گناہوں کو معاف فرما دیجیے۔ ناظرین گرامی، دراصل شب قدر امت مرحومہ کے لیے خدا کا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ایک بہت بڑا انعام اور گراں قدر تحفہ ہے۔ اس رات کو یہ بیش بہا انعام کیوں عطا کیا گیا ہے، اس بارے میں مختلف روایات ہیں جو سورۃ القدر کے شان نزول میں بیان کیے جاتے ہیں۔ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس امت کو شب قدر عطا فرمائی ہے جو سابقہ امتوں کو نہیں دی گئی، لیکن اس شب کی متعین طور پر نشاندہی نہیں فرمائی گئی۔ بعض علماء نے حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ کی ایک روایت کی بنیاد پر، جس میں وہ فرماتے ہیں کہ جو کوئی سال بھر ہر رات میں عبادت کرے گا وہی شب قدر کو پا سکتا ہے، اس بنیاد پر فرماتے ہیں کہ شب قدر تمام سال میں کوئی بھی رات ہو سکتی ہے۔ حضرت امام اعظم رحمہ اللہ سے بھی ایک روایت اسی طرح منقول ہے، عن ابی حنیفہ رحمہ اللہ انہا تدور فی السنۃ وقد تکون فی رمضان وقد تکون فی غیرہ۔ یہ روایت، یہ آپ کی جو روایت ہے وہ البحر الرائق میں بیان فرمائی ہے۔ امام اعظم رحمہ اللہ کا یہ قول البحر الرائق میں نقل کیا گیا ہے۔ ناظرین گرامی، لیکن چونکہ ارشاد باری تعالیٰ ہے، رمضان کے مہینے میں ہم نے قرآن کو نازل کیا ہے، ہم نے رمضان کے مبارک مہینے میں قرآن کو نازل کیا ہے، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، اور اللہ تعالیٰ نے سورہ قدر میں فرمایا ہے ہم نے قرآن کو قدر والی رات میں نازل کیا ہے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ شب قدر رمضان ہی کی راتوں میں سے کوئی رات ہے، اور اس سے اس بات کی تردید بھی ہوتی ہے کہ جو شب قدر کو تمام سال میں کسی بھی رات کے ہونے کو خیال کرتے ہیں، حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کے قول کو جو لوگ اس کی تائید میں پیش کرتے ہیں، اس کی توجیہ ایک صحابی رسول رضی اللہ عنہ نے بیان کی ہے۔ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ عنہ نے یہ بیان فرمایا ہے کہ ابن مسعود پر اللہ تعالیٰ رحم فرمائے، انہوں نے یہ اس لیے کہا تھا کہ لوگ ایک ہی رات کی عبادت پر خانے نہ ہو جائیں، یعنی سال تمام اللہ کو راضی رکھنے کے لیے راتوں کو اٹھیں، روئیں، گر گڑائیں، اللہ کو منائیں۔ ناظرین گرامی، جمہور کا بہرحال اس بات پر اتفاق ہے کہ شب قدر رمضان المبارک ہی میں ہوتی ہے، اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے درمیان اس بارے میں کہ کون سی شب قدر ہے اختلاف ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ 19ویں شب کے، حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما 29ویں شب کے، حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ 24ویں شب کے، حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ 25ویں شب کے شب قدر ہونے کے قائل ہیں، اور دیگر صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے 27ویں شب کو شب قدر قرار دیا ہے۔ ایک صحابی رسول سے پوچھا گیا کہ اے ابو المنذر، ابی بن کعب کی یہ کنیت ہے ابو المنذر، تم یہ بات کس بنا پر کہتے ہو؟ فرمایا اس نشانی کی وجہ سے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی تھی کہ شب قدر کی صبح سورج طلوع ہوگا لیکن شعاع نہیں ہوگی، چونکہ انہوں نے یہ نشانی 27ویں کی صبح کو اکثر دیکھا ہے، اس لیے انہوں نے اپنے تجربے کی بنیاد پر فرمایا کہ شب قدر 27ویں شب ہی کو ہوتی ہے۔ ناظرین گرامی، بعض شارحین کی تحقیق یہ بھی ہے کہ آخری عشرے کی جب تاخرات ہوتی ہے، اور جس طرح تاخرات کے دن جمعہ ہوتا ہے، اس میں امکان اس بات کا زیادہ ہے کہ وہ شب قدر ہو۔ ناظرین گرامی، آخری عشرے میں رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے
شب قدر کی تلاش کا حکم فرمایا ہے، اس لیے عشرہ آخرہ کو پہلے 2 دہوں پر فضیلت حاصل ہے، اور اسی لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادات اور ریاضات اور دیگر معمولات، سخاوت و فیاضانہ بخشش و عطا عام دنوں سے کہیں زیادہ رمضان المبارک میں زیادہ ہو جاتی تھی۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب ماہ رمضان المبارک کے آخری عشرے میں داخل ہو جاتے تو ان معمولات میں اور اضافہ ہو جاتا۔ نہ صرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم عشرہ آخرہ میں عبادت کا اہتمام فرماتے بلکہ دوسروں کو بھی اس کی ترغیب فرماتے۔ حدیث پاک میں وارد ہے، رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم جب شب قدر آ جاتی، یعنی آخری عشرہ آ جاتا، تو آپ عبادت کے لیے مستعد ہو جاتے اور ایقظ اہلہ شد میزرا ایقظ اہلہ وحی اللیل کلہ، اپنے آپ کو عبادت کے لیے تیار فرما لیتے، مستعد فرما لیتے، گھر والوں کو بیدار فرماتے اور رات تمام جاگ کر عبادت فرماتے۔ ناظرین گرامی، اب ایک سوال یہ باقی رہ جاتا ہے کہ یہ رات جب اتنی فضیلت و برکت والی ہے تو حق تعالی شانہ نے اسے کیوں پوشیدہ فرما دیا ہے؟ اس کے جواب مختلف دیے گئے ہیں، مختلف توجیہات علماء کرام نے بیان فرمائی ہیں۔ من جملہ ان کے ایک توجیہ تو وہی ہے جو حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ کے ارشاد پر حضرت ابی بن کعب رضی اللہ عنہ نے بیان فرمائی ہے، وہ یہ کہ اگر یہ رات ظاہر کر دی جاتی تو لوگ صرف اسی ایک رات کی عبادت پر قناعت کر لیتے۔ شب قدر کے پوشیدہ ہونے میں ایک حکمت یہ بھی ہے کہ لوگ طاعات میں کم اور معاصی میں زیادہ گرفتار رہتے ہیں۔ اگر حق تعالی شانہ اس رات کو ظاہر فرما دیتے اور باوجود علم کے اس رات کی قدر نہ کی جاتی تو یقیناً ان پر عذاب الہی اور عتاب الہی بھی زیادہ ہوتا۔ اخفاء شب قدر میں رب العالمین کی رحمت کا پرتو جلوگر ہے۔ اس میں یہ راز بھی پنہاں ہے کہ مسلمان رمضان المبارک کی ہر رات میں عموماً عشرہ آخرہ کی طاق راتوں میں خصوصاً عبادات کا اہتمام کریں اور رجوع الی اللہ رہ کر تقرب الہی حاصل کریں۔ ناظرین محترم، چونکہ شب قدر ہی کوئی عظیم فضیلت حاصل ہے کہ قرآن حکیم اس رات پہ نازل کیا گیا ہے، جو ساری انسانیت کے لیے صحیف ہدایت ہے، وہ نہ صرف ایک مکمل ضابطۂ حیات ہے بلکہ دنیاوی و اخروی کامیابی و کامرانی اسی کے نقوش ہدایت پر عمل کرنے میں ہے۔ قرآن پاک نے خود اپنے بارے میں واضح طور پر فرمایا ہے کہ یہ قرآن بلا شبہ وہ راستہ دکھاتا ہے جو سب سے زیادہ سیدھا ہے، اور ایمان والوں کو جو نیک عمل کرتے ہیں بڑے اجر و ثواب کی خوشخبری سناتا ہے۔ ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم ویبشر المؤمنین الذین یعملون الصالحات ان لہم اجرا حسنا۔ ظاہر ہے قرآن پاک کے احکام پر عمل کرنے سے منزل مقصود حاصل ہوتی ہے۔ نزول قرآن کی عظیم الشان یادگار دن کی صحیح قدر یہی ہے کہ زندگی کے ہر شعبے میں قرآن حکیم کو رہنما بنا لیا جائے۔ ظاہر ہے ہم چاہتے ہیں کہ شب قدر کی قدر کریں، تو حقیقی معنی میں اس کی قدر یہی ہوگی کہ قرآن حکیم کو زندگی کے تمام شعبوں میں نافذ کر لیا جائے۔ رمضان المبارک کی یہ خصوصی اور عظیم شب ہم سب کو یہ پیغام حیات دے رہی ہے کہ دارین کی کامیابیاں، زندگی میں عزت و نصرت اور دین و دنیا کی تمام نعمتوں کی سرفرازی نزول قرآن کے شب یعنی شب قدر کی قدر کرنے والوں کو حاصل ہو سکتی ہے۔ ناظرین گرامی، اور ان کو یہ نعمت مل سکتی ہے جو اس شب میں نازل ہونے والے آسمانی صحیفہ ہدایت کی قدر کرتے ہیں، اور پھر صاحب قرآن صلی اللہ علیہ وسلم جن پر اللہ تعالیٰ نے قرآن نازل کیا ہے ان کی قدر کرتے ہیں۔ ظاہر قدر کرنے کے معنی یہ ہیں کہ قرآن احکام پر عمل کیا جائے، رسول رحمت سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل کیا جائے۔
ناظرین گرامی، ہمارے اسلاف اور ہمارے درمیان یہی ایک فرق ہے کہ ہم نے قرآن کو اور صاحب قرآن سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑ دیا ہے، اس لیے ذلت و خواری ہمارے دامن گیر ہو گئی ہے، اور ہمارے جو اسلاف تھے دل و جان سے سینے سے لگائے ہوئے رہے قرآن حکیم کے بھی اور آقائے دو جہاں سرور کائنات سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کو بھی، اس لیے وہ اعزاز و اکرام حاصل کر سکے اور عظمت و احترام نے ان کے قدم چومے۔ علامہ اقبال فرماتے ہیں، وہ زمانے میں معزز تھے مسلمان ہو کر، اور ہم خوار ہوئے تارک قرآن ہو کر۔ ناظرین گرامی، امت مسلمہ کی ہر پریشانی کا مداوع اور ہر بیماری کا علاج اس قرآن حکیم میں موجود ہے۔ یہ ساری انسانیت کے لیے نسخہ شفا ہے۔ ایمان و اسلام عزیز ہے تو زندگی کے تمام شعبوں میں قرآن پاک ہی کے احکام نافذ کریں اور سارے عالم میں اس کے نفاذ کی فکر بے چین رکھے۔ الغرض سارے مسلمان کان خلقہ القرآن کی عملی تفسیر بن جائیں۔ اسی مفہوم کو علامہ اقبال رحمہ اللہ نے اس شعر میں ادا فرمایا ہے، گر تمی خواہی مسلمان زیستن، نیست ممکن جز بقرآن زیستن۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ مسلمان بن کر زندہ رہیں تو سوائے اس کے ہمارے لیے کوئی چارہ نہیں ہے کہ ہم قرآن پاک کو اپنے سینے سے لگائیں، اس کو اپنی زندگی میں رہبر و رہنما بنائیں اور اس کے احکام پر اپنی پلکیں نچھاور کریں، تب کہیں جا کر عزت و آبرو ہمارا مقدر بن سکتی ہے۔ ناظرین گرامی، شب قدر کے حوالے سے کچھ باتیں آپ کی خدمت میں رکھی گئی ہیں۔ پروردگار عالم سے دعا ہے کہ پروردگارہ ہم سب کی دعاؤں کو قبول و منظور فرمائے اور شب قدر ہم کو نصیب فرمائے، اور شب قدر کی برکتوں سے، رحمتوں سے، سعادتوں سے ہم سب کو بہرمند فرمائے، اور قرآن پاک کو اپنی زندگی میں رہبر و رہنما بنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ نہ صرف اپنی زندگی میں اس کے احکام کو نافذ کرنے والا بنائے، بلکہ سارے عالم میں قرآن حکیم کے احکام کے نفاذ کے لیے ہم کو اللہ تعالیٰ بے چین و بقرار فرما دے، اور ہم اس میں اپنا کچھ نہ کچھ حصہ داری ادا کریں، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے رمضان پاک کی برکت سے، شب قدر کی برکت سے، عشر آخرہ کی برکت سے، رسول رحمت سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جن پر اللہ تعالیٰ نے قرآن حکیم نازل فرمایا ہے، ان کے وسیلے سے پروردگارہ ہم دعا کرتے ہیں۔ الہ العالمین، اس وقت سارا عالم کورونا کی بلا اور وبا کے لپیٹ میں ہے۔ پروردگارہ اس بلا و وبا کو مولا ہم سے، ہمارے گھرانوں سے، ہماری بستیوں سے، ہمارے شہروں سے، ہمارے ملکوں سے، بلکہ سارے عالم سے پروردگارہ اس وبا کو، بلا کو دور فرما دیجئے، اور سارے کرۂ عرب سے مولا، کرۂ ارض سے مولا اس بلا کا، وبا کا خاتمہ فرما دیجئے۔ پھر سے مولا ایمان کو عام فرما کر امن و سلامتی کا ماحول بنا دیجئے، امن و امان قائم فرما دیجئے۔ پروردگارہ اس وقت جو لوگ مولا بیمار ہیں ان سب کو صحت کاملہ اور شفا عاجلہ عطا فرما دیجئے۔ پروردگارہ جو دواخانوں میں بیمار ہیں مولا ان کو بھی، جو گھروں میں بیمار ہیں مولا ان کو بھی پروردگارہ شفا کاملہ عطا فرمائیے، صحت عاجلہ عطا فرمائیے، اور صحت دائمہ مستمرہ نصیب فرمائیے۔ پروردگارہ اپنے خاص فضل و کرم سے ہماری دعاؤں کو قبول و منظور فرما لیجئے۔ مولا کورونا کی وبا اور بلا سے، اور مولا کسی اور وجہ سے مولا اللہ تعالیٰ نے کی آپ نے موت مقدر فرما دی تھی، وہ آپ کے دربار میں پہنچ چکے ہیں، پروردگارہ ان سب کی بخشش و مغفرت فرما دیجئے۔ پروردگارہ واسطہ آپ کی رحمتوں کا، آپ کے فضل و کرم کا، پروردگارہ ہماری دعاؤں کو قبول فرما لیجئے۔ پروردگارہ سارے ایمان والے مولا حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر آج تک جتنے دنیا میں مولا ایمان والے رہے ہیں، اور مولا جو دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں، اور پروردگارہ جو قیامت تک آنے والے ایمان والے ہیں مولا ان سب کی بخشش و مغفرت فرما دیجئے، ان پر اپنے خاص انعامات کا نزول فرمائیے۔ آمین یا رب العالمین۔
وصلی اللہ تعالی وسلم علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم اجمعین والحمد للہ رب العالمین۔